بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ 24ویں پارے کی تلاوت اللہ پاک کی توفیق سے ہوئی ہے، اور یہ جو صورتیں ہیں جیسے آپ کی خدمت میں بار بار بات آ رہی ہے، مکہ مکرمہ میں ہجرت سے پہلے نازل شدہ صورتیں ہیں، اور کچھ حصہ سورہ زمر کا 23ویں پارے میں تھا، اور تقریباً پاؤ بھر 24ویں پارے میں ہے، اور پوری صورت سورہ مومن کی پڑھی گئی، اور کچھ حصہ ایک رکوع کم یہ حامیم فصلت، حامیم السجدہ بھی کہتے ہیں اس کو، اور سورہ فصلت بھی اس کو کہتے ہیں۔ ایک رکوع اس کا باقی ہے، وہ 25ویں پارے کے ایک صفحے پر مشتمل ہے۔ یہ جو سورہ زمر ہے، لفظ زمر کا معنی آتا ہے گروہ اور جماعتیں۔ کل قیامت کے دن لوگوں کی جماعتیں بنیں گی، مختلف قسم کے گروہ بنیں گے۔ یہ جو گروہ کا ذکر ہے یہ قرآن پاک میں مختلف آیتوں میں پھیلا ہوا ہے کہ 2 قسم کے گروہ بنیں گے موٹے موٹے، ایک کافروں کا ہوگا اور ایک ایمان والوں کا ہوگا، جیسا کہ سورہ اذا زلزلت میں بھی اس کی طرف اشارہ ہے۔ یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم، لوگ آئیں گے مختلف جماعتوں میں، مختلف گروہوں کے اندر، ان کو ان کے اعمال بتائے جائیں گے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اچھے عمل والے اپنے نتائج کو دیکھ لیں گے، برے عمل والے برے نتائج کو دیکھیں گے۔ اسی طرح 2 گروہوں کا بیان اذا السماء انشقت میں، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، جن کو ان کا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں ملے گا ان کا معاملہ آسان ہو جائے گا۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، جن کو اعمال نامہ الٹے ہاتھ میں ملے گا وہ مشکلات میں آ جائیں گے۔ تو مختلف گروہوں کا بیان جا بجا بکھرا ہوا ہے۔ تو گروہ کا ذکر، جماعتوں کا ذکر، یہ سورہ زمر یعنی 24واں پارہ اور سورہ زمر کے آخری رکوع کے اندر ہے یہ بات۔ وَسِیقَ الَّذِینَ کَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا، کافروں کو دھکا دیا جائے گا دوزخ کی طرف، اور جماعتوں کی صورت میں ان کو آگے لے جایا جائے گا، اور حتیٰ اذا جاؤوها فتحت ابوابها، جب یہ دوزخ کے پاس آئیں گے تو دوزخ کے دروازے بند ہوں گے، اور جب یہ پہنچیں گے تو پھر اس کے بعد دوزخ کے دروازے کھلیں گے۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا تندور بند ہو تو ایک دم ڈھکن اٹھا دیں تو ایک دم ایک بھاپ سا آتا ہے۔ پتیلی اگر ابل رہی ہو اور اوپر سے بند ہو تو آپ اگر ڈھکن اٹھائیں گے تو ایک دم بھاپ چہرے پہ لگتا ہے۔ ایسے ہی دوزخ کی دروازے بند ہوں گے تو جیسے ہی یہ پہنچیں گے تو دروازے کھلیں گے تو ایک دم وہ دوزخ کی جو تپش ہوگی وہ ان کے چہروں پہ پڑے گی۔ یہاں جو دوزخ کا ذکر ہے اس میں واو نہیں ہے، قرآن پاک میں کوئی حرف بیکار نہیں ہے کہ جی قرآن پاک میں حروف، ہر حرف کا اپنا مطلب ہے۔ تو جب یہ دوزخ کے پاس جائیں گے تو وہاں لفظ واو نہیں ہے، فتحت ابوابها، بعد میں دروازے کھولے جائیں گے۔ اور جب جنت کے پاس جب جائیں گے تو وفتحت ابوابها، اس میں واو کا ذکر ہے۔ تو علماء لکھتے ہیں کہ یہ واو جو ہے یہ بے فائدہ نہیں ہے، وہاں واو نہیں ہے وہ بھی بے فائدہ نہیں ہے، یہاں واو ہے وہ بھی بے فائدہ نہیں ہے۔ یہ واو جو آتا ہے یہ واو حالیہ جملہ حالیہ، یعنی کیا مطلب، جب یہ دوزخ کے پاس آئیں گے تو پہلے سے، جنت کے پاس آئیں گے تو پہلے سے جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہوں گے، تو وہاں بند ہوں گے اچانک کھلیں گے، اور یہاں پہلے سے جیسے مہمان آتے ہیں تو دروازے بند نہیں ہوتے، دروازے کھلے ہوئے ہوتے ہیں کہ وہ مہمان آ گئے۔ تو اسی طرح یہ مہمان ہوں گے تو ان کے لیے پہلے سے کیا ہوں گے، دروازے کھلے ہوئے ہوں گے، اور وہاں سے استقبال ہوگا۔ تتلقاہم الملائکہ، 17واں پارہ۔
اور یہاں پر سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، السلام علیکم، تمہیں مبارک ہو، آ جاؤ جنت کے اندر اور ہمیشہ رہنے کے لیے تم داخل ہو جاؤ۔ تو وہ کہیں گے الحمدللہ الذی، جنتی کہیں گے صدقنا وعدہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے اللہ نے اپنا وعدہ سچ کر کے دکھایا۔ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ، ہمیں ہمارے رب نے جنت دے دی، ہمیں ملکیت میں دے دی، ہمیں جنت کا مالک بنا دیا، ہم اپنی جنت میں جہاں کہیں جا کے رہیں۔ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، عمل کرنے والوں کا بہترین بدلہ ہے جنت کی صورت میں۔ وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ، پھر وہاں کے ایک منظر کشی فرما رہے ہیں کہ فرشتوں کو آپ دیکھیں گے چاروں طرف سے عرش کو گھیرے ہوئے ہوں گے اور اللہ کا ذکر کر رہے ہوں گے، اور فیصلہ ہو جائے گا، اور اخیر کے اندر یہ والی بات کہ تمام تعریفیں صرف اللہ کی ذات کے لیے ہیں۔ تو اس ٹکڑے کی وجہ سے جو میں نے آپ کو تھوڑا سا ایک نقشہ سنایا، یہ رکوع کا خلاصہ سنایا، اس کی وجہ سے اس سورت کو سورہ زمر کہتے ہیں۔ باقی اس کے چیدہ خاص مضامین تو وہی ہیں، یعنی اللہ بڑے ہیں، اللہ کے رسول سچے ہیں، آخرت سچ ہے، ہم سب کو اللہ کے پاس جانا ہے۔ اس میں پوری سورت کے اندر جیسے گزشتہ کل 23واں پارہ تھا، سورہ یاسین اور سورہ صافات اور سورہ صاد، اس میں جو ایک مشترک بات جو سننے میں آئی، پڑھنے میں آئی، آپ حضرات نے بھی سنی، ہم نے بھی سنی، پڑھی بھی ہم نے، اس میں جو بات آئی وہ یہ بات کہ لوگوں کو پیش کیا جائے گا، لوگوں کو حاضر کیا جائے گا، انہم لمحضرون، یعنی پیشی ہوگی سب کی، ایک آدمی بھی بغیر پیشی کے رہے گا نہیں، سب کی پیشیاں ہوں گی۔ یہ تقریباً یہ سورہ یاسین میں بھی یہ بات 2-3 جگہ ہے، سورہ صافات میں بھی ہے اور سورہ صاد میں بھی ہے کہ سب کی پیشی ہوگی۔ ایک جو آدمی دنیا میں آیا ہے وہ ویسے ہی نہیں آیا کہ جی بس آ گئے اور کھا پی لیا اور گھر ور بن گئے اور سیٹنگ ہو گئی اور بوڑھے ہو گئے، بیمار ہو گئے، مر گئے، چلے گئے، ختم ہو گئی، ایسا نہیں ہے، بلکہ پیشیاں ہوں گی۔ اس لیے کہ دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے اپنے بچے کا ایڈمیشن کیا اور اس کو ہم نے فیس بھری اور ہم کہتے ہیں کہ بھئی، اور اس کے امتحانات ہوتے ہیں تو ہم پوچھتے ہیں کہ بچہ تم نے کیا پڑھا، یہ سب چیزیں پوچھی جاتی ہیں، اس کو دیکھا جاتا ہے، چاہے وہ دینی تعلیم ہو، دنیاوی تعلیم ہو، جو بھی ہو، اس سے پوچھا جاتا ہے۔ ایسے ہی ہم جو دنیا میں آئے ہیں، ہم ویسے ہی نہیں آئے کہ بھئی آگے وہ جناب کھا پی لیا، گھر بن گئے، شادیاں ہو گئی، بچے ہو گئے، ہم بوڑھے ہو گئے، مر گئے، چلے گئے، ختم ہو گئی، کچھ بھی نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ یہ والی بات گزشتہ کل سورہ صاد میں گزری ہے کہ ہم نے آسمان اور زمین کو فضول نہیں بنایا۔ یہ والی سوچ کافروں کی سوچ ہے کہ صرف کھیل کود کے لیے بنائے ہیں، کھاؤ پیو عیش کرو، اس کے بعد کچھ نہیں، یہ کافروں کی سوچ ہے۔ ہلاکت اور بربادی ہے ان مردود کافروں کے لیے جو اس طرح کی سوچ کرتے ہیں۔ ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض ام نجعل المتقین کالفجار، ایمان اور عمل والوں کو ہم فسادیوں کے برابر کر دیں گے، ایسا کریں گے، اور پرہیزگاروں کو ہم گناہگاروں کے ساتھ ملا دیں گے، ایسا کریں گے؟ کبھی بھی ایسا نہیں کریں گے۔ ہم نے تو یہ جو نبیوں کو بھیجا اور ہم نے 1.25 لاکھ نبیوں کو بھیجا اور ان کے نائبین کو بھیجا اور دین ہم نے دنیا کے اندر پھیلایا، ویسے ہی قرآن ہم نے اتارا، تو یہ ویسے ہی نہیں ہے بلکہ یہ پیشی کے لیے ہے۔ تو یہ کل میں محضرون کے لفظ میں یہ میں بات کر رہا ہوں، اور آج کے ہمارے درس میں یہ جو 24واں پارہ ہے، اس میں کافی جگہ یہ بات آئی ہے، اخیر تک یہ بات آئی ہے کہ اپنے کو بڑا سمجھنا، آدمی کہتے ہیں میں ہوں، بس میرے جیسا کوئی نہیں ہے، اس پر ہمارے رب نے اس پارے میں کافی جگہ فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ، یہ دوزخ اپنے کو بڑا سمجھنے والوں کے لیے بہت بدترین ٹھکانہ ہے۔ فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا، اگر کوئی تکبر کرے تو دوزخ اس کا ٹھکانہ ہے اور دوزخ میں جلیں گے۔ فَيُنَجِّ اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ، اور عاجزی والوں کو،
تقوی والوں کو ہم نجات دے دیں گے، اور جو متکبرین ہوں گے ان کو ہم اپنے کو بڑا سمجھنے والے ان کو دوزخ میں ڈالیں گے۔ یعنی پہلے صفحے سے لے کر آپ سمجھے کہ آخر صفحے تک آپ ذرا 24ویں پارے کو تھوڑا سا ٹٹولیں گے، دیکھیں گے تو اس میں اپنے کو بڑا سمجھنے والے ان کا انجام اچھا بیان نہیں ہوا۔ جیسے میں نے گزشتہ کل والی صورتوں سے ایک لفظ نکالا، وہ کیا کہ سب کی پیشی ہوگی، اور آج کے پارے سے یہ خلاصہ نکالا کہ اپنے کو بڑا سمجھنا یہ اچھی صفت نہیں ہے۔ بڑائی صرف اللہ کے لیے ہے۔ بڑائی کس کے لیے بھائی؟ صرف اللہ کے لیے، اور مخلوق کے لیے کوئی بڑائی نہیں۔ ہم تو سارے تابع دار ہیں، ہم تو دبنے والے جھکنے والے ہیں۔ ایک بات تو یہ ہو گئی اس پارے کی۔ ایک بات اسی پارے کے اندر دوسرے رکوع میں یہ والی بات کہ یہ جو انسان سوتا ہے اس کو چھوٹی موت سے تعبیر کیا ہے۔ ایک انسان پہ آتی ہے بڑی موت جس میں واپسی نہیں ہے۔ ایک جو ہم سو جاتے ہیں بالکل بے خبر آنکھیں بند کر کے، رات میں کبھی بھی ہماری آنکھ لگ جاتی ہے، تو اس کو بھی کیا کیا اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں یہ جو انسان کے حواس ہیں اس کو، یعنی یہ جو نیند ہے کا نیند کے اندر اس کے حواس کو کھینچ لینا کا یہ صرف ہمارا کام ہے، انسان کا کام نہیں ہے۔ انسان کو سلانا، چھوٹی موت پہ سلانا یعنی روز سلانا رات دن میں، یا بڑی موت پہ انسان مر جاتا ہے اللہ کے پاس چلا جاتا ہے، یہ دونوں باتوں کی نسبت اللہ اپنی طرف کر رہے ہیں اور فرما رہے بات یہاں سے شروع کر رہے ہیں اللہ یتوفی الانفس حین موتها، اللہ کی ذات بڑی موت پہ انسان کے جان کو کھینچ لیتی ہے، والتی لم تمت فی منامها، اور اس کی جان کو بھی اللہ ہی کھینچ لیتے ہیں، حواس کو اللہ لے لیتے ہیں۔ روح تو چل رہی ہے لیکن حواس کھینچ لیے ہم نے۔ ہاں، فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتِ، جس پر موت کا فیصلہ ہے اس کی جان کو اپنے پاس رکھ لیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى، جس کی ابھی موت نہیں آئی اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ نیند پوری ہو گئی جی، اٹھ گیا بندہ، اچھا میں سو رہا تھا، ہاں جی سو رہے تھے جی، تو کیا دعا پڑھتے ہیں بتائیں ذرا؟ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ، یا اللہ آپ کا لاکھ لاکھ شکر ہے آپ نے ہمیں موت دے دی تھی، یعنی سلا دیا تھا، حالانکہ موت تو نہیں دی تھی، وہ تو میں سو گیا تھا، لیکن چونکہ میرے رب نے اس کو موت سے تعبیر کیا ہے تو نبی نے دعا بھی موت والی بتائی کہ اللہ آپ کا لاکھ لاکھ شکر ہے میں تو مر گیا تھا، آپ نے موت دے دی تھی یعنی مجھے سلا دیا تھا، ہاں، اور آپ نے دوبارہ زندگی دے دی، اور ایک دن ایسا بھی آئے گا وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، مجھے تو آپ کے پاس ہی آنا ہے، بڑی موت میں مروں گا آپ کے پاس۔ یعنی یہاں سونے کی دعا میں بھی اس نے آخرت کو یاد کروایا، سونے کی دعا میں۔ اچھا ہم جب سوتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم بسمک اموت یا اللہ میں آپ کے نام کی برکت سے مر رہا ہوں، حالانکہ مر تو نہیں رہا، سو رہا ہوں۔ ماتا یموت کے معنی مرنا، لفظی ترجمہ اگر دیکھیں گے تو ترجمہ کیا کریں گے؟ یا اللہ میں آپ کے نام کی برکت سے مر رہا ہوں، تو مر تو نہیں رہا، میں تو سو رہا ہوں۔ ہاں، اس کو چھوٹی موت کہتے ہیں۔ آپ کے نام کی برکت سے یا اللہ میں مر رہا ہوں یعنی سو رہا ہوں۔ وَأَحْيَا، آپ کے نام کی برکت سے یہ واحد متکلم آ جائے گا، حَيَّ یحیا، یعنی آپ کے نام کی برکت سے میں جیوں گا یعنی زندہ ہوں گا۔ تو ایک بات یہ اس صورت میں، یہ پورے قرآن میں یہیں پر ہے یہ بات۔ ایک بات وہاں آئی تھی سورہ سجدہ میں، وہاں بھی میں نے بتایا تھا قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ، بڑی موت کا ذکر وہاں ہے، اور یہاں بڑی موت اور چھوٹی موت دونوں کا ذکر ہے ہمارے رب نے یہاں پر کیا ہے۔ یہ 24 پارے میں ایک بات تو یہ ہوگی۔ دوسری بات یہاں پر یہ ہے
کہ اللہ جل جلالہ کی کریم ذات ہے، رحیم ذات ہے، بڑے ہیں، ہر لحاظ سے بڑے ہیں، سب چیزوں پہ ان کا قبضہ ہے، وہ سب کچھ کر سکتے ہیں، وہ ایک جھٹکے میں ساری دنیا کو، زمین کو پھاڑ سکتے ہیں، اندر سب کو لپیٹ سکتے ہیں، آسمان سے آگ برسا سکتے ہیں، گناہوں سے پکڑ سکتے ہیں، سمندروں کو لا سکتے ہیں، زلزلے اور سیلاب لا سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن اللہ جل جلالہ اپنا کرم بتا رہے ہیں کہ آپ میرے بندوں کو یہ فرما دیں جنہوں نے گناہ کیے ہیں، اپنے آپ پہ ظلم کیا ہے، میری رحمت سے مایوس نہیں ہونا، میں تو چاہتا ہوں کہ لوگ میرے قریب آئیں اور مجھ سے معافی مانگیں، یہ میں نے اسباب مہیا کیے ہیں، رمضان کا مہینہ ہے، پھر میں نے طاق راتیں رکھ لی، پھر میں نے بخشش کا ایک سما باندھ دیا، قرآن سنو اور بخشش کراؤ، قرآن پڑھو اور بخشش کراؤ، طاق رات میں 2 رکعت بھی پڑھ لی تو تمہارے کیا ہو جائیں گے، تمہارے مزے ہو جائیں گے، اور اگر شب قدر تمہیں مل گئی تو 1000 مہینوں سے افضل 84 سال 4 مہینے جناب اس کو عبادت کا ثواب ملے گا۔ تو اللہ پاک بندوں کو ترغیب دے رہے ہیں کہ میری رحمت سے مایوس نہیں ہونا اور میرے پاس آ جاؤ اور میں تمہارے سارے گناہوں کو بخش دوں گا، اس لیے کہ میرا نام غفور ہے یعنی بخشنے والا، اور میرا نام رحیم ہے، میں بخشنے کے بعد تانا نہیں دیتا۔ دنیا کے اندر لوگ معاف کر دیتے لیکن اگلے دن پھر کیا کہتے ہیں، دیکھا تو نے ایسا کیا تھا، دیکھو میں نے تجھے چھوڑ دیا، تو بعد میں وہ پچھلی باتوں کو یاد دلاتے ہیں۔ اللہ جل جلالہ ایسے نہیں ہے، تو اس صورت میں ایک بات ترغیب دے رہے، انیبوا الی ربکم، متوجہ ہو جاؤ، واتبعوا، تابعداری کرو، پیروی کرو اس اچھے راستے کی جو میں نے نبیوں کے ذریعے سے تمہیں بتایا، اس بات سے پہلے کہ موت آ جائے اور تمہیں پتہ بھی نہ ہو، تمہاری جان نکل جائے، اس سے پہلے آ جاؤ ادھر اور توبہ کر لو اور مایوس مت ہونا۔ اور مایوس تو کافر ہوتے ہیں، مایوس تو شیطان کراتا ہے، ہمارے رب کیا کر رہے ہیں، امید دلا رہے ہیں کہ تم اللہ کی ذات سے کیا رکھو، امید رکھو۔ تو یہ اس صورت میں خاص چیدہ باتیں میں نے آخری رکوع کا خلاصہ پہلے سنایا، پھر میں نے، اور اسی میں جیسے ہمارا فجر کا موضوع ہے چل رہا ہے عقائد کا، تو اس میں جیسے آج قیامت کا بیان شروع ہوا، قیامت کی نشانیوں کا بیان آج شروع ہوا ہے، تو اس میں یہ بات، یہ قیامت حق ہے، سور کس کو کہتے ہیں آج اس کا بیان ہوا کہ بھئی سور پھونکا جائے گا، پھر 40 سال کے بعد دوبارہ سور پھونکا جائے گا اور لوگوں کو اللہ جل جلالہ زندہ کریں گے، اور لوگ جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ قیامت، تو اسی صورت میں فرمایا قیامت تو آئے گی، قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے، اکثر لوگ اس کا یقین نہیں کرتے، لیکن قیامت آئے گی، سور پھونکا جائے گا اور سب کے سب لوگ مر جائیں گے، اس کے بعد دوبارہ سور پھونکا جائے گا، پھر فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ، سب کھڑے ہو جائیں گے، سب دیکھیں گے۔ تو یہ اس کا ذکر بھی اس صورت کے اندر قیامت کے مناظر کا بیان یہاں پر بھی ہے۔ آگے صورت ہے سورہ مومن، یہ صورت یہاں سے لے کر تقریباً 26ویں پارے کے پہلی صورت تک، ان سب صورتوں کی ابتدا ہوتی ہے حامیم سے، اور ان صورتوں کو آل حوامیم کہا جاتا ہے، ان صورتوں کو، یعنی یہ والی صورت سورہ مومن، اگلی صورت سورہ فصلت وہ بھی حامیم سے، اس کے بعد سورہ شورا وہ بھی حامیم سے، اس کے بعد سورہ زخرف وہ بھی حامیم سے، اس کے بعد سورہ دخان وہ بھی حامیم سے، اس کے بعد سورہ جاسیہ وہ بھی حامیم سے، اس کے بعد سورہ احقاف وہ بھی حامیم سے، یہ 7 صورتیں حامیم سے ہیں۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت، عبداللہ ابن عباس یہ حضرات کہتے ہیں کہ یہ جو صورتیں ہیں یہ قرآن پاک کا مغز کہلاتی ہے، قرآن پاک کی، یعنی اس کے اندر یعنی ایسے مضامین، وہی مکی جو صورتیں ہیں اس میں ان صورتوں میں اسی طرح کے مضامین ہیں، تو یعنی اس صورت کو سورہ غافر بھی کہتے ہیں۔ اچھا، یہ جو شروع کی آیتیں ہیں، حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا هو الیہ المصیر، 3 آیتیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آیت الکرسی صبح کے وقت میں، اور یہ والی آیتیں آیت الکرسی کے ساتھ،
اور شام مغرب کے بعد آیت الکرسی ایک دفعہ اور یہ والی آیتیں ایک دفعہ. فرمایا کہ یہ صبح شام اس کا جو اہتمام کرے گا اللہ جل جلالہ اس کو شیطان سے ایسا بچائیں گے. شیطان جتنا بھی زور لگا لے وہ اس کو گمراہ نہیں کر سکتا, وہ اس کو برباد نہیں کر سکتا ان آیتوں کی وجہ سے, جس کو آپ کس کے ساتھ ملائیں گے, اس کے یعنی آیت الکرسی کے ساتھ. یہ تو اس سورت کی ابتدا ہوگی. پھر خاص خاص باتیں اس سورت میں, جیسے ایک خاص بات جو یہیں پر ہے پورے قرآن میں اور کہیں نہیں ہے, وہ بات یہ ہے کہ عرش کے اٹھانے والے فرشتے, ہماری ایک کتاب ہے اس میں دلائل الخیرات کے نام سے درود شریف کی کتاب ہے, اور اسی طرح الحزب الاعظم میں بھی درود شریف کا جو منزل ہے اس کے اندر ایمان والوں کو حکم ہے فرشتوں کے لیے دعا کرنا. اے اللہ سلامتی بھیج دیں جبرائیل پر, میکائیل پر, اسرافیل پر, سارے فرشتوں پر, عرش کے اٹھانے والے فرشتوں پر, یا اللہ آپ رحمت بھیج دیں, برکت بھیج دیں. یعنی ہمیں حکم ہے کہ ہم فرشتوں کو دعا دیں. تو میں سوچ رہا تھا کہ ٹھیک ہے فرشتے معزز مخلوق ہیں, ہمیں حکم ہے, لیکن جب یہ والی آیت میرے سامنے آئی تو ہمارے رب قرآن میں نازل فرماتے ہیں کہ عرش کے اٹھانے والے فرشتے ہم سب کے لیے دعا کرتے ہیں. اس کا ذکر یہاں پر ہے الذین یحملون العرش, کہ وہ فرشتے جو اللہ کے عرش کو اٹھانے والے, یسبحون بحمد ربہم, اللہ پاک کی پاکی بیان کرتے ہیں, سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم, اور اللہ کی تابعداری کرتے ہیں. وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ, یہاں پر بھی ہے, اور یہی والی بات سورہ شورى کے شروع میں بھی ہے کہ زمین والوں کے لیے وہ اللہ سے بخشش مانگتے ہیں فرشتے, عرش کے اٹھانے والے فرشتے, کہ یا اللہ اس زمین والوں کی بخشش کر لے, اور اے اللہ ان کو, ان کے بچوں کو, ان کی بیویوں کو یا اللہ جنت میں اکٹھا کر دے. یہ کون کہتے ہیں؟ عرش کے اٹھانے والے فرشتے, وہ ان ایمان والوں کے لیے بخشش کی دعا بھی کرتے ہیں جو 2-3 جگہ ہے, لیکن یہ والی دعا صرف یہاں پر ہے ربنا وادخلہم, اے اللہ ان ایمان والوں کو جنت میں داخل کر دے, اور ان کو بھی, ان کی بیویوں کو بھی, ان کے بچوں کو بھی, یا اللہ ان کو جنت میں داخل کر دے, اور آپ تو سب کچھ کر سکتے ہیں. وقہم السیئات, اے اللہ ان کو برائیوں سے بچا لیجئے. ومن تق السیئات یومئذ فقد رحمتہ, اے اللہ آپ نے جس کو برائیوں سے قیامت کے دن بچا لیا, بس آپ نے اس پر رحم کر لیا, اور آپ تو رحم والے ہیں. تو یہ والی بات یعنی ایک جو خاص بات اس صورت کی ہے وہ ایک بات تو یہ ہو گئی. اسی طرح قیامت کی منظر کشی ہمارے رب نے اس صورت میں کی ہے. اس منظر کشی کی بہت ساری صورتیں ہیں, ایک صورت یعنی ایک اس کی شکل وہ یہاں پر ہے. وہ اس طرح کہ اللہ جل جلالہ جب آسمان کو بھی ختم کر دیں گے اور جبرائیل کو بھی ختم کر دیں گے, فرشتے بھی ختم, آسمان بھی ختم, انسان بھی ختم, سب ختم. اب اسرافیل علیہ السلام کہیں گے اب کون باقی ہے, تو اللہ جل جلالہ پوچھیں گے تو اسرافیل علیہ السلام کہیں گے میں ہوں اور آپ کی ہمیشہ رہنے والی ذات ہے. تو اللہ جل جلالہ یہ جتنے فرشتے ہیں اسرائیل, اسرافیل, ان سب کو بھی کہیں گے تم بھی ختم ہو جاؤ, سب مخلوق ختم ہو جائے گی. اس وقت اللہ پاک ایک اعلان کریں گے, وہ اعلان اس صورت میں ہے. اس کے دوسرے رکوع میں کیا اعلان ہے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں لمن الملک اليوم, آج بادشاہت کس کی ہے؟ جواب دینے والا کوئی نہیں ہوگا. کتنے بڑے بڑے لوگ ہیں, کتنے بڑے بڑے بادشاہ, اپنے کو کچھ سمجھنے والے, آج اللہ کے سامنے جواب دینے والا کوئی نہیں. جب کوئی نہیں ہے خود اللہ جواب دیں گے. کیا؟ للہ الواحد القہار, ایک اللہ کے لیے بادشاہت ہے جو سب پہ حاوی ہے. اور آج میں نیک لوگوں کو جنت اور برے لوگوں کو الیوم تجزا کل نفس بما کسبت, جس نے جو کچھ کیا ہے آج میں ان کو اس کا پورا بدلہ دوں گا. تو یہ والی ایک بات, ایک شکل قیامت کے دن کی, اس کا ذکر ہے یہاں پر.
اسی طرح اس سورت کا نام سورہ مومن ہے. کیوں سورہ مومن ہے؟ فرعون کے خاندان میں ایک آدمی مسلمان ہوا، اپنے ایمان کو چھپایا ہوا تھا، لیکن جب فرعون کا ظلم بڑھ گیا تو وہ کھل کے سامنے آ گیا، اور اس نے جو دعوت دی ہے وہ دعوت ہم سب کے لیے قیامت تک کے لیے رہنما ہے. اللہ کی بات کسی کے سامنے کس انداز سے کرنی چاہیے، کسی کو اللہ کی طرف کیسے بلانا چاہیے، وہ اس آدمی نے سمجھایا ہے کہ اپنی بات کے اندر سب سے پہلے تو اللہ کی عظمت کو بیان کرو اور نبیوں کی رسالت کو بیان کرو، اور یہ والی بات بتاؤ کہ اے میری قوم دیکھو میری بات مان لو، اور میں تمہیں یہ والی بات بتاتا ہوں کہ قوم عاد، قوم سمود پچھلی قوموں میں جنہوں نے مانا وہ کامیاب ہو گئے، جنہوں نے نہیں مانا وہ تباہ ہو گئے. اور یہ میری قوم میں تمہیں قیامت کے دن سے ڈراتا ہوں، جس دن لوگ چیخ و پکار کا دن ہوگا. اگر تم سکون چاہتے ہو قیامت کے دن تو مان لو میری بات. اے میری قوم اتبعونی، میری بات مان لو. اور دیکھو یہ دنیا جتنی بھی ہے یہ بالکل عارضی سی چیز ہے اور ختم ہونے والی چیز ہے، اور آخرت باقی چیز ہے. اور دیکھو جنت ہے، اور جنت کے اندر اللہ پاک بہت بڑھیا تمہیں نعمتوں سے نوازیں گے. اور اے میری قوم تمہیں یہ نہیں کہا تمہیں کیا ہوا، یہ کہا مجھے کیا ہوا. حالانکہ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن نسبت جیسے کل گزشتہ ہم نے 23واں پارہ پڑھا تو داعی ہمیشہ لوگوں کو یہ نہیں کہتا بھائی تم لوگ کیا کر رہے ہو، نہیں، وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي، مجھے کیا ہوا کہ میں اللہ کی عبادت کیوں نہیں کر رہا ہوں. حالانکہ میں تو اللہ کی عبادت کر رہا ہوں، لیکن داعی ہمیشہ اٹیک والی بات نہیں کرتا، اس لیے کہ اٹیک والی بات کرے گا تو لوگ نہیں سنیں گے. دائی اپنے پہ رکھ کے بات کرتا ہے. یہاں پر بھی کہا وَيَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ، مجھے کیا ہوا، حالانکہ یہ نہیں کہ تمہیں کیا ہوا، میں تمہیں خدا کی طرف بلا رہا ہوں تم کیوں نہیں مانتے، نہیں، مجھے کیا ہوا کہ میں تو اللہ کی طرف تمہیں بلا رہا ہوں، اور میں تمہیں کہہ رہا ہوں بھی خدا کے علاوہ کسی غیر کی پرستش مت کرو. اور دیکھو ایک وقت ایسا آئے گا کہ تم پھر افسوس کرو گے. اور بس اگر تم میری بات نہیں مانتے ہو تو میں اپنا معاملہ اللہ پاک کے سپرد کرتا ہوں. یہ اس آدمی کی دعوت ہے، تقریباً 2 رکوع کے اوپر یہ مشتمل ہے. اور ہمارے رب نے اس کو ذکر کیا. ہمارے رب کو دوسروں کی طرف بلانا یہ عمل اچھا لگتا ہے. جب بھی ہمارے رب نے مختلف زاویوں سے امت کو بلانے کا طریقہ بتایا ہے کہ لوگوں کو دعوت کیسے دیں گے. اسی طرح ایک سورت کے اندر من جملہ باتوں میں ایک بات دعا کا حکم ہے اور قبولیت کا وعدہ ہے. وقال ربکم، تمہارے رب نے یہ فرمایا، کیا فرمایا، مجھ سے دعا مانگا کرو، میں کیا کروں گا، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا. تو دوستو یہ دن رات جتنے بھی ہیں یہ دعا کے دن رات ہیں، ادھر ادھر پھرنے کے دن رات نہیں ہے. جیسے یہ محفل آپ نے لے لی، آپ کو چیزیں مل گئی، اب آپ نے اپنی ضرورت حاجتوں سے فارغ ہو کر کے اب آپ نے نفلیں، صلاۃ التسبیح، ذکر، دعا جتنے آپ کے بس میں، ہم یہ نہیں کہیں گے آپ صبح تک کریں، لیکن جتنا آپ کر سکتے ہیں، جتنا آپ تھک گئے تو سو بھی گئے، لیکن گناہ میں وقت نہ گزاریں، گناہ میں وقت نہ گزاریں. تو سب سے بڑھیا چیز، میں نبی کی حدیث سناتا ہوں آپ کو، سب سے بڑھیا چیز اللہ کے دربار میں دعا ہے. دعا سے بڑی کوئی چیز نہیں. جس کو دعا کی توفیق مل گئی اس کے لیے خیر کے دروازے کھول دیے گئے. جو اللہ سے مانگتا ہے اللہ کو وہ آدمی اچھا لگتا ہے، جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ کو وہ آدمی اچھا نہیں لگتا. اسی وجہ سے بڑے تفصیل کے ساتھ آداب بتائیں کہ دعا کیسے مانگو، کہ جی دعا ایسے مانگو، ہاتھ ایسے اٹھاؤ. دعا کیسے مانگو، کہ جی فاتحہ پڑھو، درود شریف پڑھو، اپنے گناہوں کی بخشش مانگو، اور دعا لمبی دعا مانگو. ایک تو اجتماعی دعا ہے وہ تو صرف سکھانے کے لیے ہے، ایک اپنی دعا
کہ میں اللہ سے دعا مانگوں، میں اپنی ایک ایک چھوٹی چھوٹی ضرورت اللہ کے سامنے پیش کروں، میں اپنے آخرت کے مسئلوں کو پیش کروں، اس لیے کہ اصل مسئلہ موت کے بعد ہے، اس کو میں اللہ کے سامنے پیش کروں۔ تو دعا کی عادت ڈالے، خاص کر میرے بچوں سے، نوجوانوں سے درخواست ہے کہ دعا کی عادت ڈالے۔ اپنے رب کے ساتھ دوستی دعا کے ذریعے سے ہوگی، جیسے میں نے آیت پڑھی آپ کے سامنے۔ اسی طرح رمضان کی ایک آیت ہے، ہمارے رب فرماتے ہیں کہ آپ سے میرے بندے میرا پتہ پوچھیں کہ اللہ کہاں ہے، تو آپ فرما دیں اللہ قریب ہے۔ اجیب الدعوۃ الداعی اذا دعان، جب دعا مانگنے والا دعا مانگتا ہے تو میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ اس لیے پورے مجمع سے میری درخواست ہے، سب سے پہلے اپنے آپ سے، پھر آپ بھائیوں سے، کہ آپ نیت کریں انشاءاللہ آج سے دعا ضرور مانگیں گے، ٹھیک ہے نا انشاءاللہ۔ ہاں، ہر نماز کے بعد تو تھوڑی تھوڑی مانگتے ہیں، لیکن 24 گھنٹے میں کوئی ایک وقت ہمیشہ کے لیے، صرف پاک راتوں میں نہیں، صرف رمضان میں نہیں، پورے سال کے لیے ایک وقت مقرر کریں جو آپ کی دعا کے لیے ہو، کہ بھئی یہ تو میرا وقت دعا کا ہے، بھئی یہ تو میرا وقت تلاوت کا ہے، بس اس کے وقت میں تو میں تلاوت میں قرآن پڑھتا ہوں۔ ایسے ایسے ممالک دنیا کے اندر، ایسے قرآن پاک کے شوقین لوگ کہ رمضان کا مہینہ ایک منٹ وہ ضائع نہیں کرتے۔ وہ کالج جاتے ہیں تو ان کے ہاتھ میں قرآن ہے، وہ بس میں ہیں تو جناب قرآن کی تلاوت چل رہی ہے، کھڑے ہیں تو قرآن پڑھ رہے ہیں، بیٹھے ہیں قرآن پڑھ رہے ہیں، سڑکوں کے کنارے ہیں تو قرآن پڑھ رہے ہیں۔ یمن ہماری جماعت گئی، یہیں بندوری ٹاؤن کے ہمارے ایک عالم تھے، وہ 7 مہینے کے لیے گئے۔ انہوں نے کہا یمن میں ہم صبح گشت کرتے تھے مارکیٹوں میں، ہمارے ہاں تو جیسے کیسٹ لگاتے ہیں نا، قاری عبد الباسط کی کیسٹ لگاتے تھے پہلے، اب تو وہ بھی نہیں لگاتے۔ تو کہا کہ وہ جو ہے وہ دکانیں لوگ کھولتے تھے صبح 9 بجے، ہم گشت کرتے تھے۔ کہا کہ ہر دکان جب کھل جاتی تھی تو بس جو بندہ ہوتا تھا بس اس کے ہاتھ میں قرآن ہوتا تھا، قرآن پڑھتا تھا۔ اردن میں گیا، خود رات کا وقت تھا، عشاء کے بعد کا وقت تھا، ایک بوڑھے آدمی تھے دکان میں بیٹھے ہوئے تھے، پرچون کی دکان تھی، بوڑھے، یعنی میرے حساب سے ان کی عمر 70-75 ہوگی، کافی ضعیف تھے، اور وہ تلاوت کر رہے تھے۔ عشاء کے بعد 10 بجے کا وقت، قرآن پڑھ رہے تھے۔ تو اپنے کاروباری جگہوں کو، اپنے دفتروں کو، اپنی کلاسوں کو تلاوت سے آباد کریں۔ یہ تھوڑا سا وقت رہ گیا اور یہ پوری زندگی کا معمول بنائے کہ آپ اللہ کے نام کے زندہ کرنے والے سپاہی بنیں، اور کسی سے ڈرا نہ کریں، متاثر نہ ہوا کریں۔ کوئی آپ کا مذاق اڑائے گا، کوئی کیا کہے گا، کرنے دو۔ لوگ ناچنے سے نہیں گھبراتے، لوگ ادھر ادھر کی حرکتوں سے نہیں گھبراتے۔ میں قرآن پڑھتے ہوئے گھبراؤں گا، کیوں گھبراؤں گا؟ تو اس لیے یہ وقت ہے، میری درخواست ہے سب بچوں سے کہ وہ ہاتھ اٹھا کر کے دعا مانگنے کی عادت ڈالیں، کریں گے نا سب انشاءاللہ۔ تو یہ اس سورت کے اندر جو خاص خاص چیزیں تھیں وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ آگے جو سورت ہے حامیم السجدہ بھی کہتے ہیں، حامیم سورہ فصلت بھی اس کو کہتے ہیں۔ تو اس سورت کے اندر ہمارے رب نے، یعنی ایک تو یہ سورت جب نازل ہوئی تو ایک بہت بڑا کافر، اور بعد میں مسلمان نہیں ہوا وہ، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، یعنی ابو جہل نے اس کو بھیجا اور کہنے لگا کہ آپ ہی ہمارے نبی کا کہا، آپ ہی ان کو سمجھا سکتے ہیں۔ تو جب وہ آئے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سورت اس کے سامنے پڑھنی شروع کی، اور جب یہ سورت پورا اس کا 1 صفحہ 1.5 جب پڑھ لیا تو اس شخص نے ہمارے نبی کے منہ پہ ہاتھ رکھا، کہا بس کریں، میں مزید برداشت نہیں کر سکتا، اس لیے کہ مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ آپ جو کلام پڑھ رہے ہیں، یعنی ہمارے رب کا کلام، قرآن پاک کی حقانیت کا بیان، اور اللہ جل جلالہ اِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي، تم اس اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہو جس اللہ نے آسمان کو اتنے دنوں میں بنایا، زمین کو اتنے دنوں میں بنایا، اللہ پاک نے نہریں بنائی، اللہ نے پہاڑ بنائے، اللہ نے دریا بنائے، وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي 4 أَيَّامٍ، 4 دنوں میں اللہ نے یہ کیا، 2 دن میں اللہ نے یہ کیا، آسمان
پہلے کچا بنایا، پھر اللہ نے آسمان کی طرف، پھر اس میں چاند رکھا، سورج رکھے، ستارے رکھے. فَإِنْ أَعْرَضُوا، اگر پھر بھی یہ ان باتوں کو نہیں مانتے، فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ، آپ ان کو کہہ دیں میں تمہیں ڈراتا ہوں اس بجلی کی کڑک سے، اس آسمانی بجلی سے جو قوم عاد پہ، قوم ثمود پہ برسی تھی. بس یہاں تک اللہ کے رسول پہنچے، قرآن حضور پڑھ رہے ہیں یہ والی صورت، تو اس آدمی نے ہاتھ رکھا، اس نے کہا بس کرے، یہ میرے برداشت سے باہر ہے. اور پھر جا کر کے کافروں کو کہا کہ بھائی آپ ان سے چھیڑ چھاڑ نہ کریں، ان کے پاس جو کلام ہے یہ تو شعر نہیں ہے، یہ جادو نہیں ہے، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، یہ تو کوئی عجیب کلام ہے. یعنی وہ تو مان چکے تھے کہ اللہ کا کلام ہے، لیکن زبان سے اپنی خاندانی وجاہت اور بڑائی کی وجہ سے زبان سے نہیں کہہ پا رہے تھے کہ یہ اللہ کا کلام ہے. تو یہ شروع کی اس کی جو آیتیں ہیں یہ ہمارے رب کی، جس کو کہتے ہیں قدرت کا بیان. اتنے دنوں میں یہ کیا ہمارے رب نے، ایسا آسمان بنایا، ایسی زمین بنائی، یہ سارا ہمارے رب نے بنایا. اور جنہوں نے ہمارے رب کی باتوں کو ٹھکرایا ان کا انجام یہ ہوا، قوم عاد کا انجام یہ ہوا، قوم ثمود کا انجام یہ ہوا. یہ تو اس صورت کی ابتدا ہے. پھر اس صورت میں چیدے دو باتیں. ایک بات تو یہ ہے سب لوگوں کو دوزخ کے پاس جتنے بھی کافر ہیں جمع کیا جائے گا، اور وہ اپنی زبانوں سے انکار کریں گے کہ ہم نے اللہ کو ناراض نہیں کیا. تو اللہ جل جلالہ ان کی زبانوں پہ مہر لگائیں گے، اور ان کے ہاتھ، ان کے بدن کے بال، ان کے ران، ان کے بدن یہ بولیں گے. تو یہ اپنے اعضاء کو کہیں گے کہ تم نے ہمارے خلاف کیوں گواہی دی؟ وہ کہیں گے کہ اللہ نے ہمیں بولنے کی طاقت دی. جس اللہ نے زبان کو بولنے کی طاقت دی، اور جس اللہ نے پہلی بار تم کو پیدا کیا، اور تم اللہ کے بارے میں تم یہ سمجھتے ہو کہ بعض باتیں اللہ جانتے ہیں، بعض باتیں نہیں جانتے، تمہارے رب کے بارے میں اس گمان نے تمہیں تباہ کر دیا. حالانکہ اللہ تو سب کچھ جانتے ہیں، تمہارے دل کے چھپے ہوئے بھید کو بھی اللہ جانتے ہیں. تو یہ اعضاء کا بولنا یہ یہاں پر ہمارے رب نے، اور ان کا مذاکرہ اس کا ذکر ہے. اور ایک بات اس صورت میں یہ بھی ہے کہ جیسے ایک صحابی سوال کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول مختصر سی نصیحت کر دیجئے. آپ نے فرمایا بس ایک بات ہے. وہ کیا؟ آسمان سے جو کچھ اترا ہے میں دل سے سب سچا مانتا ہوں، اور مرتے دم تک اس پہ جم جاؤ. آسمان سے جو کچھ اترا ہے میں دل سے سب کچھ مانتا ہوں، یہ مختصر سی نصیحت ہے، اور مرتے دم تک اس پہ جم جاؤ. اور جمنے والوں کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ ان کے موت کے وقت میں اللہ فرشتے آئیں گے، اور ان کی موت کی ساری گھبراہٹ اللہ ختم کریں گے. اور فرشتے اس کو کہیں گے پریشان نہیں ہونا، ہم دنیا میں جیسے تمہارے ساتھ تھے قبر میں بھی تمہارے ساتھ ہوں گے، ہم حشر کے میدان میں بھی تمہارے ساتھ ہوں گے، اور اس اللہ کے پاس ہم جائیں گے جس اللہ نے تمہارے لیے جنت میں طرح طرح کی نعمتیں تیار کی ہیں. وہ اللہ تمہارے میزبان ہوں گے اور تم اللہ کے مہمان ہوں گے. تو استقامت سے رہنا. استقامت ملے گی کیسے؟ تو یہ ان محفلوں سے استقامت ملے گی. استقامت کیسے ملے گی؟ جب آپ دوسروں کو دعوت دیں گے. تو یہاں پر وہ آیت بھی ہے کہ اس سے بڑھیا بات کس کی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے. یہی تو بڑھیا بات ہے کہ لوگوں کے سامنے آسمانی باتیں کرنا، اور اپنے کو بڑا نہیں سمجھنا کہ میں کوئی بہت بڑا آدمی ہوں، میں تبلیغ کر رہا ہوں. خود بھی نیک عمل کرے اور یہ بھی کہے کہ میں بھی ایک عام آدمی ہوں. اور کبھی بھی اچھائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی. ہمیشہ کے لیے اپنا مزاج بناؤ کہ لوگوں کے ساتھ اچھائی کرو. اگر اس نے برا کیا تو تم اچھا جواب دو اس کو، تو وہ جو آدمی تمہارا دشمن ہے اللہ اس کا دل تمہاری طرف مائل کر کے تمہارا دوست بنا دیں گے. اور یہ چونکہ کڑوا گھونٹ ہے تو یہ کڑوا گھونٹ صبر والوں کو، جمنے والوں کو ملتا ہے، اور بڑے نصیبوں والوں کو ملتا ہے. لہٰذا اگر پھر بھی
اس طرح کی کوئی چیز تمہاری ان بن ہے. ابھی عصر میں ایک نمازی آیا، کہنے لگا پچھلے سال رمضان میں میرے بھائی نے مجھے سب کے سامنے ڈانٹا تھا، اور بس میں نے کہا کہ آج کا دن آخری ہے اور آج کے بعد میں تمہاری شکل نہیں دیکھوں گا. تو کہا کہ پورا سال ہو گیا اور میں نے اپنے بھائی سے نہ فون پہ بات کی. تو میں نے کہا یار آپ تو ہمارے نمازی ہیں اور آپ تو کا تو ہم سے تعلق ہے، تو جب آپ کا ہم سے تعلق ہے تو پھر آپ کو تو ہماری بات ماننی پڑے گی. اور ہمارے یہ باتیں ابھی آپ نے عصر میں سنی، کتنی ساری باتیں تھی کہ آپ نے کسی کے لیے دل میں وہ نہیں رکھنا، بغض نہیں رکھنا. تو کہا بالکل میں بہت اپنے کو سمجھاتا ہوں لیکن میرا دل جاتا ہی نہیں ہے. میں نے کہا ایسا کر لو، ابھی ایک دفعہ سورہ فاتحہ پڑھ لو، 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ کے اپنے بھائی کو بخش دو، اور آج کچھ نیک عمل کر کے بھائی کو بخش دو. کل عصر میں پھر آ جانا، پھر مشورہ کر لیں گے کہ کرنا کیا ہے. تو اس طرح کی چیزیں وسوسے آتے ہیں کہ فلانے نے میرے ساتھ ایسا کیا اور میں تو اس سے بات نہیں کروں گا. تو اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں ایسا کوئی وسوسہ شیطان ڈالے تو کہا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے وہ اس وسوسے کو دفع کیا کرو. اسی پر ہم اپنی بات ختم کریں گے. اللہ جل جلالہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہمارے یہ بیٹھنا قبول فرما. اے اللہ ہم سب کی تربیت فرما. اے اللہ ہم کو گمراہی سے محفوظ فرما. اے ہمارے اللہ قرآن و حدیث کے سائے ہمیں مرتے دم تک زندگی گزارنے والا بنا. آزاد خیالی سے، آزاد سوچ سے اللہ ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ہم آپ کے بندے ہیں اور آپ کے نبی کے امتی ہیں. اے ہمارے اللہ ہمیں آپ کی بندگی، آپ کے نبی کے امتی ہونے کی حیثیت سے مرتے دم تک تابعداری والی زندگی نصیب فرما. اے اللہ ساری نمازیں مرتے دم تک مسجد میں نصیب فرما. اور اے اللہ جب تک ہم زندہ ہیں ہمیں رمضان کے روزوں سے محروم نہ فرما، اور ایسی بیماریوں سے بچا کہ ہم روزے نہ رکھ سکیں. اللہ ہماری ایسی بیماریوں سے حفاظت فرما، ہمیں مرتے دم تک روزہ رکھنے والا بنا. اور اے اللہ ہمیں ایسا صاحب حیثیت بنا کہ ہم آپ کے نام پر زکوٰۃ بھی دیں، عطیات بھی دیں، خیرات بھی دیں. آپ کے نام پہ خرچ کرنے والا ہمارا مزاج بنا. اور اے اللہ ایسی ہمیں صحت عطا فرما کہ مکہ مکرمہ جا کر آپ کے گھر کا طواف پاؤں چل کر ہمیں نصیب فرما، اور صفا مروہ کی سعی پاؤں چل کے نصیب فرما، اور عرفات منی مزدلفہ کے میدان میں پاؤں چل کے جانا نصیب فرما. اللہ معذوری سے ہماری حفاظت فرما، اور ہماری صلاحیتیں، ہمارا پیسہ، ہماری سوچ، دعوت و تبلیغ، آپ کے راستے میں پھرنا، آپ کے دین کی سربلندی کے لیے جہاد کرنا، آپ کے دین کے لیے پھرنا اور اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرنا، اے اللہ اس کے لیے ہمیں قبول فرما. اللہ آپ کا دین زندہ ہو، قرآن و حدیث زندہ ہو، اور ساری دنیا میں پھیلے، اور ساری دنیا میں غالب ہو، اور ساری دنیا میں پھیل جائے. اس کے لیے اے اللہ ہمیں قبول فرما. ہمارے بچوں کو قبول فرما، ہمارے بوڑھوں کو قبول فرما، ہمارے علماء، ہمارے صلحاء سب کو یا اللہ قبول فرما. ہم میں سے کسی کو دین سے محروم نہ فرما. اللہ بابرکت راتیں ہیں، اللہ ہمیں محروم نہ فرما، ہم سب کو قبول فرما. اللہ جو بھی اس مسجد میں آیا، اس محفل میں بیٹھا، اے اللہ سب کی بخشش فرما، سب کے گھروں سے تکلیفیں ختم فرما، سب کی اللہ بیماریاں گھروں سے بدن سے رخصت فرما، سب کی تنگیاں ختم فرما، سب کے قرضے ختم فرما، کاروبار کی بندشیں ختم فرما، سحر، نظر، حسد، جادو، جنات سب کو اس سے نجات عطا فرما. اللہ ہم سب کو تابعداری والی زندگی عطا فرما. اللہ مسجد والی زندگی نصیب فرما، اور اپنے بزرگوں کے ساتھ جڑ کر کے چلنے والا بنا. آزادی سے ہماری حفاظت فرما، اور بے حیائی اور بدکاری سے اور ہر قسم کے چھوٹے بڑے فتنوں سے اللہ ہمارے بچوں کی سب کی حفاظت فرما. اے اللہ ہماری دعائیں قبول فرما. آپ کی توفیق سے 24 پارے ہو گئے، اے اللہ باقی 6 پارے بھی آسان فرما، اور اس کا یا اللہ پڑھنے بھی آسان فرما، اور اس کا سننے بھی آسان فرما، اور اے اللہ اس کی تفسیر بھی آسان فرما، اور ہمیں اللہ بابرکت زندگی نصیب فرما، اور ہماری حفاظت فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما. وصلی اللہ وسلم علی حبیبنا محمد وآلہ وصحبہ
واصحابہ و امتہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.